خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی متعدد آیات میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اتنا زیادہ حکم کیوں ارشاد فرمایا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ تو جو تلاوت کردہ آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں کہ جن کا آخرت میں ہمیں ساتھ ملے گا، جن کی معیت ہمیں حاصل ہوگی، یعنی جن کے ساتھ ہم آخرت میں رہیں گے۔ یہ جو ساتھ ہے بہت ہی اچھا ساتھ ہے۔ تو ایسے بے شمار اور آیات کے اندر بھی سورہ نساء ہی کے اندر کئی اور مقامات کے اوپر بھی اللہ پاک نے اپنی اطاعت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور سورہ احزاب کے اندر بھی اور بھی بہت ساری آیتوں میں کہ اطیعوا اللہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑی جو کامیابی ہے اس کی، وہ اسے مل جاتی ہے، اس کے اندر ہی اس کی نجات ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دین اسلام کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا اور اس کی جو تکمیل ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کر دی گئی، تو صرف اور صرف اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا جائے تو اس میں چونکہ عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی نہ کسی انداز سے ایمان رکھتے ہیں اور کچھ باتوں میں عمل بھی کرتے ہیں، سکھ وہ بھی توحید پرست ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، بدھ مت سے تعلق رکھنے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کسی نہ کسی انداز سے تصور رکھتے ہیں، کنفیوشسزم ہے یا زردشت ہے اور دنیا جہان کے جتنے مذاہب ہیں، بلکہ جو کسی مذہب سے بڑے جدید ذہن جو رکھنے والے ہیں وہ بھی جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بس جو ظاہری چیز ہے بس اس کے اوپر یقین ہے اور وہ ایمان بالغیب کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی کسی نہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ مومن کا دین اس وقت قابل قبول ہوتا ہے کہ جب وہ دین اسلام کے مرکز و محور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتا ہے اور آپ پر ایمان لانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تب اس کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ قابل قبول درجے تک پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی مرکزی شخصیت قرار دیا ہے کہ اسلام کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا کے جو جمع ہوتا ہے، جو جڑتا ہے، ملتا ہے، وہ جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن سے تمام قسم کے گوشے جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع سیرت کہلاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منفرد ایک اعزاز ہے اور ایسی صفت ہے، ایسی خصوصیت ہے کہ جو کما حق ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہی پائی جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز کا حکم دیا ہے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو روزہ رکھ کر دکھایا ہے، یہ روزہ ہے، اگر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ کی نوبت تک مال کو پہنچنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے ہی صدقہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صرف باتوں میں نہیں۔ میں اور آپ اور بڑے بڑے آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے، بڑی اچھی اچھی گفتگو تو کرنے والے آپ کو مل جائیں گے کہ جی یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل حقیقت اور بات یہ ہے کہ مزہ تب ہے کہ وہ جو کہنے والا ہے وہ خود بھی کر کے دکھائے اور وہ یہ ثابت کرے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پریکٹیکلی ہو بھی جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں کامل درجے تک کے اوپر پائی جاتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری نہیں دی کہ بس باتیں ہی ہوں، گفتگو ہی ہو اور اس کے اوپر عمل نہ ہو، بس باقی جو ہوائی باتیں کر دی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر اب ہمیں جو پرابلم آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم بڑے اچھے اچھے خطابات بھی سنتے ہیں، سبحان اللہ اور واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، نعت خوانی کا بھی معاملہ جو ہے نا ہمارا عروج کے اوپر ہوتا ہے اور محبت کے بلند و بانگ دعوے بھی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا بڑا ضروری ہے اور کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا حقیقت اسی میں کامیابی ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے بات کر کے دیکھ لیں، مسلمان سے، میں غیر مسلموں کی تو بات نہیں کر رہا، اپنے دینی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی آپ مسلمان سے کوئی بات کر کے دیکھیں نا، جی یار یہ نیکی والا عمل کرنا چاہیے، ہاں جی بالکل جی، اس میں تو آدمی کی نجات ہی اسی میں ہے، کامیابی کا دار و مدار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ آپ اس سے تقریر ایک لمبی چوڑی اپنے سے بھی زیادہ سن لیں گے جتنی آپ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب کہیں گے نہیں جی وہ کوئی بات کرنے کی، جب پریکٹیکلی کی بات ہوگی پھر آپ کو وہ نظر آئے گا کہ اپنی دکان کے اوپر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور ملاوٹ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، اور جو نقص ہوتا ہے اس مال کا وہ بھی چھپا رہا ہے، وہ سارے کام وہ کرے گا کہ جس کے اندر جو دنیا کا فائدہ ہو، مال کا فائدہ ہو، اور یہ پھر اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسے یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، یہ یاد ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے وہاں اس کو وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ وقتی طور پر جو ہے نا یہی صحیح ہے، یہ حالات کا تقاضا یہی ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ پھر کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارا وہ جو کامل یقین ہے، جو یقین محکم ہے کہ جس کے اوپر ہمارے دین کی اور ہماری سوچ اور فکر کی بنیاد ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے نا کمزوری ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یقین ہے، جب ایمان ہے، تو پھر اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پاک سن کر اپنی گھر میں جا کے بتاتے ہیں، اور آپ بھی جب کوئی اچھی بات سنیں تو اس کو گھر میں بھی جا کے بتایا کریں کہ یہ میں نے حدیث سنی ہے، یہ میں نے آیت سنی ہے، یہ مجھے ذہن کے اندر یہ بات جو ہے نا اچھی لگی ہے، اسے شیئر کریں اپنے بچوں میں بالخصوص۔ اور صرف ایسے نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ سن کے وہ والی باتیں کہ جو بیوی کے خلاف بیان کی گئی ہیں وہ ہی بیان کریں، پھر وہ جواب بھی جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ایسی باتیں کریں، ایسے فرامین اور ایسے واقعات جو دین اسلام کی ہسٹری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ جب سنیں، کوئی حدیث سنیں تو گھر میں سنائیں۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ آج تو میں نے کمالی تحفہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور وہ کہا کہ جی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو تم پڑھا کرو ان للہ و انا الیہ راجعون،
اللہ رب العزت وہ جو کمی ہے، جو کوئی پریشانی ہے یا جو نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز تمہیں نعم البدل کے طور پر عطا فرما دے گا. کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے نا، مالی نقصان ہوا ہے یا جانی نقصان ہوا، ہم نے تو عام طور پر یہی سمجھا ہوا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ اس کا یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی گم ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، یا جو چیز بعض وقت ایسے بھی ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو آدمی وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چیز بھی واپس لوٹا دیتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے نقصان کے اوپر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہر موقع کے اوپر ایسے ہی کیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی نقصان ہوتا تو میں یہ پڑھ لیتی، لیکن مجھ پر ایسی مصیبت نازل ہو گئی کہ جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایسی پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو میں سوچ رہی تھی، ایک طرف یقین بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے. یہ میں پختہ یقین کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر. تو کہتی ہیں مجھ پر ایسی قیامت اتری کہ میرے شوہر جو ہیں وہ انتقال کر گئے. اب میں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو گے، جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. لیکن اب میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے شوہر سے بڑھ کر تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں. جتنی وہ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے، کوئی شخص جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسا تو ہے ہی نہیں. اور ہر جو شوہر ہے اس کو بھی یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو اس اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر اور مقدر میں جس کا ساتھ دے دیا ہے، سمجھ لیں یہ حرف آ کر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی جو ہے نا وہ خرابیاں نظر آتی ہیں تو وہاں کہیں سوچ لو کوئی اس کی کوئی ایسی خوبی بھی ہے جو تمہیں پسند ہے. آپ خامیوں کو ایک طرف کر لو اور صرف خوبی کو یاد رکھو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. قصہ مختصر وہ کہتی ہیں میں پوری عدت کے دوران جب شوہر فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اب یہ آپ کا فرمان نبوی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور آپ میرے شوہر سے کوئی اچھا شوہر نہیں ہو سکتا، اب کیسے یہ معاملہ حل ہوگا. تو کہتی ہیں جب عدت وغیرہ ختم ہوئی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو یقین اور اعتماد تھا، اللہ پاک نے اس سے بھی بڑھ کر مجھے یقین عطا فرما دیا کہ جب عدت ختم ہوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو کہتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ پتھر پر لکیر ہے کہ جو کچھ تم نقصان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو گے اللہ پاک اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. کال کے کائنات نے مجھے میرے شوہر سے کیا دنیا جہان اور کائنات کے سب سے بہتر شخص کو شوہر کے طور پر عطا فرما دیا. تو یہ ایک پختہ جب یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، تو پھر آدمی جو ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نکالوں یا نہ نکالوں، یہ میرا اتنا نقصان نہ ہو جائے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا یہ جھوٹ بول دیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا یہ سودا نہیں بکے گا، یہ میں اگر جھوٹ بول دیا تو فلاں بندہ جو ہے نا وہ بھاگ جائے گا. ایسے کوئی حربے پھر استعمال نہیں کرتا جب اسے یقین ہوتا ہے کہ جو دینا ہے اللہ پاک نے جو مقدر کیا ہوا دینا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جب یہ یقین ہو جاتا ہے پھر سارے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھ کر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے اوپر منو آنکھیں بند کر کے یقین کر کے اس کے اوپر عمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری نہیں دی، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور زمانہ آتا ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے اور 40 سال کے دوران آپ بچپن کا کچھ عرصہ نکال بھی دیں تو باقی جو جوانی اور لڑکپن ہے اس کے اندر عمل ہی عمل ہمیں نظر آتا ہے، کوئی آپ کی واضح و تبلیغ نظر نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ 40 سال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی دیتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جب وہ جو دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ جو عورتوں کا حال تھا، جو ان کی کیفیت تھی، جو ان ظلم اور بربریت کا شکار ہوا کرتی تھی، نبی رحمت نے ان کے لیے نوید کا پیغام سنایا ہے، خوشخبری کا پیغام سنایا ہے۔ ایک والدہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اس کو اپنے گھر کے فرائض جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے۔ صرف یہ تھیوری نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل بھی کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خوشی اور غمی کے اندر شرکت فرمائی ہے۔ کبھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ جب وہ غمگین ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، دلاسا بھی دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جب ہم جیسے ہم گھر جاتے ہیں تو ایسے کرفیو نافذ کر دیتے ہیں، جو ہمارے جو اکثر یہاں کا تو ماحول زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں کر بھی نہیں سکتے، کچھ معاملات اور بھی ہیں، تو جو ہمارا جو ہے وہاں پر ہمارا معاشرہ وہ ایسے جو ہے جیسے وہ تھانے دار آ گیا گھر کے اندر۔ تو یہ چیز ہے، یہ سمجھنی چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر والہانہ تعلق اور گہرا لگاؤ رکھتے تھے کہ ان کی جو بہن ہے ان کے وفات کے بعد ایک دن گھر میں آئیں تو آواز دی، اجازت لی، تو ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اٹھ کر کہا کہ لگتا ہے حالہ آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ آپ اس بوڑھی خاتون کا جو ذکر ہے وہ چھوڑ دیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں سیدہ خدیجہ جو ہے وہ کتنی اس وقت میرا ساتھ دینے والی تھی کہ جب سب نے انکار کیا تھا اور اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ تو محبت کے اندر، الفت کے اندر اور حقوق پورے کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اتنا اچھی تربیت بھی کی اور اچھا سلوک بھی کیا کہ خیرکم، ساتھ یہ بھی فرما دیا خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بچیوں کو، ایک روایت میں ایک بچی کا بھی آتا ہے، ایک میں دو کا ہے، ایک میں تین بچیوں کے بارے میں ہے کہ جو ان کی پرورش کر کے ان کو پروان چڑھا کر ان کی شادی کا انتظام کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اپنی بیٹی اور صاحبزادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ کے لیے۔ اور جب وہ آتی ہیں ملنے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ غلاموں کا دیکھ لیں کہ غلام جو کسی بھی مخلوق تھا، ہمارا یہاں پر بڑا دین اور اسلام کے اوپر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے یہ اس حوالے سے کہ جی خواتین کو جو ہے نا وہ بڑا اس کے اوپر ظلم اور جبر اسلام نے کیا ہے۔ اب اگر حقیقت حال دیکھیں اس معاشرے کے اندر، اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں اسلام نے اس کے لیے آدھی جائیداد کے اندر آدھا حصہ رکھا ہے، مرد کا جو ہے نا وہ ڈبل حصہ رکھا ہے، لیکن وہ دوسرے اس پہلو کو نہیں دیکھتے کہ اسلام جس دور میں آیا تھا اس وقت اس عورت کو تو محکوم سمجھا جاتا تھا اور بذات خود مال سمجھا جاتا تھا، اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جس طرح سے اب بھی بڑے بڑے مہذب معاشروں کے اندر بھی، اس جدید ترین معاشرے کے اندر بھی عورت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اب آپ کے سامنے ہے، لیکن اسلام نے اسے وقار دیا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے۔ آپ دیکھیں مالی اعتبار سے کسی بھی سٹیج کے اوپر ایک عورت جو ہے وہ ایک پیسے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری میں معاشی طور پر کوئی اکنامکلی اس کے اوپر برڈن ڈالا ہو۔ ایک بیٹی ہے، اس کی کفالت کرنا والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک بیوی ہے، وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت کرنا، اس کے تمام اخراجات پورے کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ شوہر نہیں ہے اور وہ بیٹے کی دسترس میں آ جاتی ہے یا بھائیوں کی تو ان کی ذمہ داری میں آتی ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کا رشتہ دار ہو تو پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کرے۔ کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اور دین لے کر آئے ہیں، اس نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی عورت کو
تنہا نہیں چھوڑا اور اس کے اوپر ایک ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، گھر کی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری اور مکانات کی ذمہ داری، اب تعلیم و تربیت کی ذمہ داری، حتیٰ کہ دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری، یہ اگر اس کی اجرت لینا چاہے تو اپنے شوہر سے لے سکتی ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک اس کو مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، سارے اخراجات اس نے پورے کرنے ہیں۔ اور اس کو تو عزت اور وقار کے ساتھ کہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں کہ یا رسول اللہ یہ مرد تو جو آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئیں، اور یہ تو جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جنازے کے اندر بھی جاتے ہیں، ہمیں خاص دنوں کے اندر نمازیں بھی جو ہے نا وہ نہیں پڑھنے کا موقع ملتا، ہمارے اوپر اتنی پابندیاں ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی، اللہ تعالیٰ کے حکم مانو گی، تو تمہیں جہاد کرنے کا جو ثواب انہیں لڑائی کر کے ملتا ہے گھر بیٹھے ملے گا، جو جنازہ پڑھنے کا تمہیں وہاں جا کر باہر جا کر جدوجہد کر کے انہیں اجر و ثواب ملتا ہے، تمہیں گھر بیٹھ کر وہ اجر و ثواب ملے گا۔ بہت ساری وہ لمبی حدیث ہے، بہت ساری اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، یہ چونکہ موضوع نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ساتھ یہ بات بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ آپ کا تھیوری تھی۔ پریکٹیکل کیا تھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں اگر بچے آ جاتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے، ان سے پیار کرتے، اور بعض اوقات جب سواری پہ اوپر ہوتے تو انہیں بٹھا کر اپنی سواری کے اوپر بٹھا کر پیار کرتے اور ساتھ لے کے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آ جاتے تو بعض اوقات آپ نے روایات سنی ہیں کہ سجدے میں ہوتے تو وہ بیٹھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، بچوں کے ساتھ محبت۔ اور ایک اقرا بن حابس تمیمی جو ہے وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ بچوں کے ساتھ اتنے پیار کرتے ہیں، میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو چوما نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل سے اگر اللہ تعالیٰ نے رحم نکال دیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی، اور دوسرا بڑوں کی عزت اور توقیر کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہوئی تو جو ابوا کے مقام سے جو مکہ تک پہنچانے والی تھی وہ ام ایمن تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی ایک لونڈی کی حیثیت رکھتی تھیں، ملازمہ تھیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں۔ پھر وہاں سے انہوں نے مکہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے پریکٹیکلی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اصل والدہ کے بعد یہ دوسری ماں ہے۔ ایک آیا کی جو حیثیت ہوتی ہے، جو مقام ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتنی حیثیت دی ہوتی ہے گھر میں کام کرنے، ہمارے بچوں کی جو دیکھ بھال کرنے والی ہے، کتنا مقام ہوتا ہے اس کا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہے کہ ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ وہ قیدی ہو جاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں تو آپ اپنی چادر مبارک بچھاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پریکٹیکلی ہے یہ تھیوری نہیں ہے، یہ چیزیں کہیں نہیں آپ کو ملیں گی۔ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، لیکن جب عمل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ ہر کوئی ایسے ہی ہے، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہاں پر ایسا عمل کہیں نظر نہیں آئے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہوں اس کے خلاف کہیں عمل کر رہے ہوں۔ کہیں ایسا کوئی نظر آئے تو سمجھ لیں وہ کسی نہ کسی اور مفہوم کے اندر ہے، اس سے بھی کوئی تعلیم دینا مقصد ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یوں کیا اور دوسرے موقع کے اوپر یوں کیا۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جتنی جامع ہے ایسی کوئی سیرت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اصل کامیابی سن لو اسی کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو نبی کے در کے اوپر جھک جائے گا اور اطاعت کرے گا اور اپنے ذہن کو پختہ یقین کے ساتھ عمل کی طرف لائے گا، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے نصرت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں،
دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، سیرت طیبہ کی طرف آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے ایسے گوشے ہیں کہ آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ صرف باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن عمل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی طرف اپنا ذہن لگائیں، سوچیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے کہ جو نماز ادا کرے گا اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا، کر کے دیکھیں، اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دیکھیں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سکتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی، اپنے آپ کو غیبت سے بچایا، دھوکے بازی سے بچایا، غلط بیانی سے بچایا، نجات حاصل کر گیا۔ کر کے دیکھیں، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک ہفتے کے لیے کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کتنا جو ہے نا اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے شاید میرے یہ رزق کے اندر کمی آ جائے گی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی برکت عطا فرمائی جائے گی کہ تھوڑا بھی جو ہے وہ زیادہ کے اوپر ہیوی ہو جائے گا۔ جب عملی طور پر آپ صلی اللہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ تم اگر 20 ہو تو جو ہے 100 کے اوپر غالب آ جاؤ گے، 100 ہو تو 200 کے اوپر غالب آ جاؤ گے، تو اس سے بڑی اور کون سا آپ کو چاہیے، کون سا اور معجزہ چاہیے؟ کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی، اپنا یقین محکم کرنا ہوگا، جو ہم یقین رکھتے ہیں اس کو پریکٹیکل شیپ میں لانا ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آئے گی، پھر فرشتے بھی اتریں گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو اس سوچ اور فکر کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اس دنیا کے اندر، ننگے بدن آئے تھے، اور پھر جب جائیں گے تو اس وقت بھی خالی ہاتھ ہوں گے، بس وہی ایک کفن کا کپڑا ہوگا، باقی سارا ہم نے ادھر ہی چھوڑ جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے چلے گئے ہیں، ہم یہ ایک مسافر کی طرح جو ہے نا ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔